لہٰذا مشرک کو جو سزا دی جائے گی گناہوں کی وہ بھی لامحدود، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ یضاعف لہ العذاب، اللہ کہتے ہیں دگنا کر دیا جائے گا، یعنی بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا اس کو عذاب۔ اس کا حاصل ترجمہ ہوگا بہت سخت عذاب دیا جائے گا اس کو قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور پڑا رہے گا اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر۔ میں نے بتایا نا بار بار کہ قرآن دو انتہاؤں کا ذکر کرتا ہے، تو نیک لوگوں میں ایمان والے جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، تہجد گزار ہیں، سورہ فرقان میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، اور برے لوگوں میں جو قاتل زانی میں جو کافر ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ تو اس لیے اس میں یہ ذکر کیا کہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اس میں۔ اسی طرح وہ لوگ جو زنا کو حلال سمجھ کے کرتے ہیں وہ بھی ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے، کیونکہ وہ بھی کافر ہیں۔ کسی انسانی جان کو حلال سمجھ کے قتل کر دیتے ہیں وہ بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لیکن اگر مسلمان ہے جو انسانی جان کو قتل کرے یا زنا کرے تو وہ ہمیشہ نہیں ہے، بلکہ بہت لمبے عرصے وہ جہنم میں رہیں گے، جیسے کہ آپ یہ آیتیں پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں کہ جس نے کسی انسانی جان کا قتل کیا کسی مومن نے تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے، آیت کی احادیث کو سامنے رکھا جائے تو وہاں ہے مکث طویل، یعنی بہت طویل عرصہ وہ قاتل جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، چاہے وہ ایمان والا ہی کیوں نہ ہو۔ جہنم کی آگ یہ جو قتل ہے نا، اس کی سزا سب سے زیادہ اللہ نے سخت رکھی ہے قیامت کے دن، اور زنا بھی اسی میں داخل ہے، کیونکہ زنا یہ مانوی قتل ہے انسانیت کا، تو اللہ نے قتل کے بعد زنا کو ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قتل کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ وہ ہے زنا کرنا، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ، پھر قتل نفس، اور پھر زنا کرنا۔ اور عبادات کو دیکھا جائے تو نماز کا قضا کرنا وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ الا من تابا، ہاں الا مگر من تابا جو توبہ کر لے۔ کیسی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جہاں اللہ تعالیٰ اتنی شدید دھمکیاں دیتے ہیں فوراً اللہ کی ایک تلوار چلا دیتے ہیں تاکہ کوئی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے۔ الا، ہاں من تابا جو توبہ کر لے، وآمنا اور ایمان لے آئے، چونکہ بات پیچھے مشرک کی ہو رہی ہے نا، جو ان جرموں سے توبہ کر لے، زنا سے اور قتل نفس سے توبہ کر لے اور پھر ایمان بھی لائے، کیونکہ اگر ایمان نہیں لاتا تو ان جرموں سے توبہ تو ہو جائے گی لیکن جائے گا تو پھر بھی جہنم میں۔ تو اس لیے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور اچھا عمل بھی کرنا شروع کر دے، توبہ کی تبدیلی کے آثار اس میں نظر آنا شروع ہو جائیں، آئندہ کے لیے اصلاح کر لے وہ۔ فاولئک، تو یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس آیت میں دو باتیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ نے کیا فرمایا، جو کافر توبہ کر لے اور ایمان بھی لے آئے، یعنی توبہ جب ہی مکمل ہوگی نا جب ایمان بھی لائے گا، ورنہ یہ ایمان کی شرط اس لیے لگائی کہ اس کے بغیر توبہ ہے نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کافر کو بھی برے اعمال کی سزا قیامت میں ملے گی۔ اگر وہ زنا کرتا ہے، اگر وہ کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو کفر کی الگ سزا ملے گی اور قتل نفس اور زنا کی الگ سزا ملے گی، کیونکہ یہ چیزیں حرام ہمیشہ سے رہی ہیں۔ یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے کافر کے لیے کہ کوئی کافر زنا کر رہا ہے اور وہ کہے میں تو چونکہ اسلام کو مانتا ہی نہیں ہوں تو زنا اور میرے لیے حلال حرام نہیں ہے، تو اللہ اس کے اس عذر کو قبول کر لے قیامت کے دن اور اللہ کہے ٹھیک ہے تجھے کفر کی تو ہم سزا دیں گے اور زنا کی سزا نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کافر کو اس کے برے اعمال کی سزا قیامت میں الگ سے ملے گی، بلکہ کافر اپنے کفر پہ پچھتائے گا کہ کاش میں کفر نہ کرتا اور ان برائیوں کی طرف نہ جاتا، کیونکہ کافر ہونے کی وجہ سے ہی تو سود بھی کھاتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے۔ تو آج بہت سے کافر اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم چونکہ اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے لیے کیا حلال حرام، بھائی یہ تو مسلمانوں کی ٹینشن ہے۔ نہ 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 نہ، آپ سے قیامت میں کفر کا الگ سوال ہوگا، اور اگر آپ نے شراب پی اس کا الگ سوال ہوگا، زنا کیا، بلکہ قرآن سے تو پتہ چلتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے کافر ایمان لا کے، اس کا بھی سوال ہوگا کہ تم ایمان لا کے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نماز چھوڑنے کا بھی الگ گناہ ملتا ہے کافر کو۔ یعنی جو کافر لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کو الگ گناہ مل رہا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو نماز پڑھے گا قبول ہی نہیں ہوگی، تو یہ بات درست ہے کہ کفر میں نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ اس سے پوچھے گا تو نے ایمان لا کے نماز کو قائم کیوں نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے جب آسمان سے ایک دین نازل کر دیا ہے، اس میں احکام دے دیے ہیں کہ ایمان بھی لاؤ، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، تو کافر اگر یہ کام نہیں کرے گا تو جیسے ایمان نہ لا کے مجرم ہوا ہے تو نماز نہ پڑھ کے بھی وہ مجرم ہوا ہے۔ تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان تمام یعنی فروعی
جو احکام ہیں ان کا بھی کافر سے سوال ہوگا اور کفر کا الگ سے سوال ہوگا. تو ان سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے ایمان قبول کر کے نماز قائم کیوں نہیں کی تم نے, کیونکہ سارے احکام اللہ دنیا میں زندہ کرنا چاہتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں نظر آئے. تو اللہ زنا کو پسند نہیں کرتا, چاہے مسلمان کرے چاہے کافر کرے. اللہ شراب کو پسند نہیں کرتا, چاہے مسلمان کرے چاہے کافر کرے. اللہ کسی انسان کے ناحق قتل کو پسند نہیں کرتا, چاہے مسلمان کرے چاہے کافر کرے. اب آپ دیکھ لیں جو اسرائیل نے فلسطین میں جو ظلم کر رہا ہے اور اتنے نہتے فلسطینیوں کو جو قتل کر رہا ہے روزانہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کافروں کو, ان یہودیوں کو قیامت کے دن چھوڑ دیا جائے گا یہ کہہ کے کہ جی یہ فلسطین جو تھے یہ تو مسلمانوں کا مسئلہ تھا اور ہم تو اس قتل کو جائز سمجھتے تھے کیونکہ ہماری حکومت نے ہمیں کہا تھا کہ جی ان کو قتل کرو, اور ہم تو فوجی تھے, ہم نے تو معاہدے کیے ہوئے تھے. فوجیوں کے تو معاہدے ہوتے ہیں نا اپنی گورنمنٹ سے کہ اس نے تو جو آرڈر ہے اس کو فالو کرنا ہے. تو اللہ کہے گا کہ تم نے اپنی حکومت سے جو معاہدے کیے تھے, سب سے بڑا حاکم تو میں ہوں, یہ انسانیت تو میرے لیے برابر ہے, تم نے انسانی جان کو قتل کیوں کیا؟ تو اس لیے دنیا اپنے لیے اصول کچھ اور بناتی ہے لیکن اللہ کے ہاں قوانین کچھ اور ہیں. آج جب کسی کنٹری کو حکم دیا جاتا ہے فوج کو کہ دوسرے ملک پہ چڑھائی کر دو اور ظلم کرو اور یہ کرو اور وہ کرو, تو فوجی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو فوج میں ہیں, ہم تو آرڈر کے پابند ہیں. نہ نہ نہ, کوئی مسلمان فوجی یہ نہیں کر سکتا. وہ جہاں خلاف شریعت کام ہوگا وہ کہہ دے گا اپنے آفیسر کو کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے, میں اپنے آپ کو کورٹ مارشل سے بچانے کے لیے کسی دوسرے پہ ظلم کروں, یہ شرعن میرے لیے حلال نہیں ہے.